السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی کہانی بڑی ہی پیاری ہونے والی ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں پر بہت گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ بھی کہانی کچھ ایسی ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوست نے بولا، آج جمعرات ہے، آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا نہیں، کبھی ان سے سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں چڑیل کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے بہمی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اور میرے دوست ہم سب چل پڑے۔ ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جو اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوئی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی بولنے کی آواز آئی۔ ایک دوست بولا، رکو، یہاں پاس سے ہی کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ایک دوست فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس کی طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا۔ برسن کی کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ایک دوست کہنے لگا، جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسے ہی کیا۔ ہم سب نے اس کو اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک دوست بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے، اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں۔ اللہ کا نام لے کر اس چڑیل والے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے ایک دوست بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی کو پکڑ کر ایک دوست کو دے دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی، اتنی تیز تھی، یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی
ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک کر رکھا تھا۔ پھر سب ہی نے محسوس کیا کہ لائٹ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے ہی میں بہتر سمجھی، اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ویٹ کرتے رہے، واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو ایک دوست دوسرے دوست کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا، جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو صرف یہ رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے دو دوستوں کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور جس جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا۔ وہ چڑیل والے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا، اس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو کچھ ہوا ہے اور ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا، دوست نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟